ایک وقت کی بات ہے، ایک سرسبز جنگل میں ایک خرگوش اور کچھوا رہتے تھے۔ خرگوش اپنی تیز رفتاری کے لیے پورے جنگل میں مشہور تھا۔ وہ اکثر اپنی تیزی کا فخر کرتا تھا اور دوسرے جانوروں کا مذاق اڑاتا تھا جو اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے تھے۔ دوسری طرف کچھوا آہستہ اور مستقل مزاج تھا۔ وہ خرگوش کی طرح شوخ نہیں تھا، مگر اپنی دانائی اور سکون کے لیے جانا جاتا تھا۔ خرگوش اکثر کچھوے کا مذاق اڑاتا اور کہتا، کچھوے، تم تو پتھر کی طرح حرکت کرتے ہو۔ ایک دن جب خرگوش بار بار اپنی تیز رفتاری کا فخر کر رہا تھا تو کچھوے نے کہا، خرگوش، تم تیز ہو، مگر میں مانتا ہوں کہ آہستہ اور مستقل مزاجی ہی جیت کا راز ہے۔ آؤ ہم دونوں دوڑ لگاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کون جیتتا ہے۔ خرگوش ہنس ہنس کر لوٹ پوٹ ہو گیا۔ دوڑ، تم اور میں، یہ تو شروع ہونے سے پہلے ہی ختم ہو جائے گی۔ مگر جنگل کے دوسرے جانور دلچسپ ہو گئے اور سب نے اس دوڑ کو دیکھنے کی حامی بھر لی۔ دوڑ کا دن آ پہنچا اور تمام جانور جمع ہو گئے۔ دوڑ کا آغاز جنگل کے کنارے سے ہونا تھا اور اختتام ایک دور دراز پہاڑی کی چوٹی پر۔ خرگوش نے اعتماد سے اپنے پٹھے کھینچے، جبکہ کچھوا خاموشی سے تیار ہو گیا۔ تیار، سیٹ، جاؤ، آلو نے آواز دی، جو دوڑ کا آغاز کرنے کے لیے منتخب ہوا تھا۔ خرگوش جھپٹ کر بھاگا اور پیچھے مٹی کا بادل چھوڑ دیا۔ حسب توقع، کچھوا آہستہ آہستہ قدم اٹھانے لگا، بڑے احتیاط سے ایک قدم دوسرے کے آگے بڑھاتا۔ خرگوش نے جب دیکھا کہ وہ کتنی دور نکل گیا ہے تو اس نے سوچا، میں اتنی دور نکل آیا ہوں، میں آرام سے ایک جھپکی لے سکتا ہوں اور پھر بھی جیت سکتا ہوں۔ اس نے ایک درخت کے نیچے نرم گھاس پر لیٹ کر آرام کیا۔ دریں اسنا، کچھوا مسلسل آگے بڑھتا رہا، نہ ادھر دیکھا نہ ادھر، صرف اپنی منزل پر نظر جمائے رکھا۔ سورج آسمان میں بلند ہو رہا تھا اور کچھوا مستقل مزاجی سے چلتا رہا۔ خرگوش آرام سے درخت کے نیچے سو رہا تھا اور اپنی آسان فتح کا خواب دیکھ رہا تھا۔ لیکن جب سورج غروب ہونے لگا اور ہلکی ہوا چلی تو خرگوش کی آنکھ کھل گئی۔ خرگوش نے انگڑائی لی اور دوڑ کی منزل کی طرف دیکھا۔ حیران ہو کر اس نے کچھوے کو منزل کے قریب دیکھا۔ خرگوش گھبرا کر تیزی سے بھاگا، مگر کچھوا پہلے ہی منزل کے قریب پہنچ چکا تھا۔ خرگوش کی پوری کوشش کے باوجود کچھوا منزل تک پہنچ گیا۔ جنگل کے جانور خوشی سے چلانے لگے اور کچھوا عاجزی سے مسکرا دیا۔ خرگوش ہان پتہ ہوا اور شرمندہ کچھوے کے پیچھے رکھ گیا۔ اسے احساس ہوا کہ اس کی غرور اور خود اعتمادی نے اسے ہرا دیا۔ کچھوا نے خرگوش کی طرف دیکھا اور نرمی سے کہا، دیکھو خرگوش، ہر بار تیزی سے نہیں جیتا جا سکتا۔ کبھی کبھی مستقل مزاجی اور عزم سے ہی کامیابی ملتی ہے۔ اس دن کے بعد خرگوش نے عاجزی سیکھ لی اور کبھی کسی کو کم نہیں سمجھا، اور کچھوا اپنی دانائی اور عزم کے لیے اور بھی مشہور ہو گیا۔ جنگل کے جانوروں نے یہ سبق یاد رکھا کہ واقعی آہستہ اور مستقل مزاجی سے جیتا جا سکتا ہے، اور یوں کچھوا اور خرگوش دوست بن گئے، اور خرگوش نے پھر کبھی اپنی تیزی کا غرور نہیں کیا، بلکہ وہ جنگل میں دوسروں کی مدد کرتا، اپنی تیزی کو اچھائی کے لیے استعمال کرتا، جبکہ کچھوا اپنے آہستہ اور مستقل قدموں کے ساتھ خوش اور مطمئن رہا، اور وہ سب ہمیشہ خوش رہے۔